تو جب نصیحت میں جب منفیت آ جاتی ہے، جب اس میں نیگیٹیوٹی آتی ہے، تو نصیحت اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر کوئی شخص کسی کو آر دلاتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس کی ایک زندگی تھی، غفلت کی زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے زندگی گزار دی، لیکن کسی ایک وقت میں کسی بات نے کلک کیا اور وہ شخص اپنی زندگی سے تائب ہو گیا، اس نے اللہ کی فرما برداری والی زندگی کا انتخاب کیا اور اس پہ چلنے لگا۔ ہم اس کو بھی تانے دیتے ہیں، دیکھا ہے میں تو کتنا نیک ہے، میں جانتا ہوں تیرے ماضی کو، مجھ سے زیادہ کون واقف ہے تیرے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو اس کے گناہ پر شرم دلائی، آر دلائی، لم یمت حتی یعملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وہ گناہ کرتا تھا اور وہ تائب ہوا، اس نے اس کو چھوڑا، لیکن ایک دوسرا اٹھا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کیا تھی، میرے سامنے آر دلائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آر دلانے والا شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس طرح کا کام نہیں کر لے گا، اس طرح کا گناہ نہیں کر لے گا۔ یعنی میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نصیحت کرتے ہوئے رکاوٹیں کہاں پہ آتی ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مانتے، میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، بات نہیں مانتے؟ اصل میں ترشی ہے، ہمارے لہجوں میں سختی ہے، ترشی ہے، وہ اپنائیت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔